کہ ایک بہت بڑے انگریز مفکر نے کہا تھا کہ اگر کسی سے محبت کرنا ہو تو اس میں تین میں سے کوئی ایک چیز ہونی چاہیے. اگر تین میں سے کوئی ایک چیز ہو تو پھر وہ اس قابل ہے کہ اس سے عشق کیا جائے, اس سے محبت کی جائے. اور اس نے تین چیزیں بیان کی تھی. وہ کہتا ہے اگر بیوٹی ہو تو انسان محبت کے قابل ہے, کوالٹی ہو تو انسان محبت کے قابل ہے, اور ریئلٹی ہو تو انسان محبت کے قابل ہے. لیکن تینوں میں سے کوئی ایک ہو تو انسان کا حق ہے کہ اس سے محبت کی جائے. اس انگریز مفکر کے ان تین جملوں کو سامنے رکھیں اور ہم اپنے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں تو ان میں تینوں کے تین چیزیں موجود ہے. بیوٹی ایسی ہے کہ حسن یوسف بھی حیرت سے ان کو تکتا ہے, اور ان کے حسن کا عالم یہ ہے کہ ایک دن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا یوسف زیادہ خوبصورت تھے؟ تو میرے آقا نے کیا جواب دیا ہے, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. نہ غرور کی بو آتی ہے, نہ گھمنڈ کا تصور آتا ہے, اور حقیقت بھی بیان ہوتی ہے. ارشاد فرمایا عائشہ یوسف خوبصورت ہے لیکن میرے حسن میں نمک ہے, نمک. آقا فرماتے ہیں عائشہ میرے حسن میں نمک ہے, نمک. اور نمک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو ملاحت کہتے ہیں. میرے امام کہتے ہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم, وہ ملیح دلارا ہمارا نبی. آقا فرماتے ہیں میرے حسن میں نمک ہے, نمک. نمک کا کیا مطلب؟ امام اہل سنت ایک مقام پر اس کی تشریح یوں کرتے ہیں جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. نمک کا مطلب کیا ہے؟ نمک کا مطلب یہ ہے, اللہ اکبر, کوئی انسان مثال کے طور پر آپ نے بقیت السلف سرمایہ اہل سنت مخدوم ابن مخدوم حضور سیدی امین ملت کو اپنے دسترخوان پر مدعو کیا اور سوچا اتنی بڑی ہستی کو میں نے بلایا, اب میں اتنا قیمتی کھانا بناؤں گا. آپ نے دلی سے مسالے منگوائے, آپ نے کشمیر سے مسالے, آپ نے ممبئی سے مسالے منگوائے, اور قیمتی سے قیمتی مسالے منگوا کر تیل کی بجائے دیسی گھی ڈالا. اور اس کے بعد پھر کہا نمک تو اتنا سستا ہے کہ غریب کی جھوپڑی میں بھی رہتا ہے, میں نے سب قیمتی سامان ڈالنے ہیں لیکن نمک نہیں ڈالنا. بتائیں جب دسترخوان پہ کھانا رکھا جائے گا تو اس وقت جیسی منہ میں پہلا لقمہ گیا تو لوگ کنکھیوں سے اشارہ کریں گے سب ہے مگر نمک نہیں. کسی بھی چیز کی کمی ہو کھانے میں احساس نہیں ہوتا, لیکن اگر نمک کی کمی ہو تو احساس ہوتا ہے. کیا مطلب؟ جب تک نمک کی ملاوٹ نہ ہو اس وقت تک کھانا لذیذ نہیں بنتا. آقا فرماتے ہیں او یوسف کا حسن پوچھنے والوں, میرے حسن میں نمک ہے. جیسے کھانا نمک کے بغیر لذیذ نہیں ہوتا, ویسے جب تک کہ میرا نور کسی میں ملایا نہ جائے اس وقت تک وہ خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا. تو حسن مصطفیٰ کی ملاوٹ ہے, ستاروں کی انجمن ہے. حسن مصطفیٰ کی ملاوٹ ہے, ستاروں کی انجمن ہے. حسن مصطفیٰ کی ملاوٹ ہے, شفق کا جمال ہے. حسن مصطفیٰ کی ملاوٹ ہے, افق کی سرخی ہے. حسن مصطفیٰ کی ملاوٹ ہے, چڑیوں کی چہک ہے. حسن مصطفیٰ کی ملاوٹ ہے, باغوں میں بہار ہے. حسن مصطفیٰ کی ملاوٹ ہے, گرجتے بادل ہے. حسن مصطفیٰ کی ملاوٹ ہے, گرتے آبشار ہے. حسن مصطفیٰ کی ملاوٹ ہے, اگر یوسف کا جمال ہے حسن مصطفیٰ کی ملاوٹ ہے. موسیٰ کا جلال ہے حسن مصطفیٰ کی ملاوٹ ہے. سلیمان کی سطوت ہے حسن مصطفیٰ کی ملاوٹ ہے. جنت کی بہاریں ہیں حسن مصطفیٰ کی ملاوٹ ہے. اسی لیے تو میرا امام کہتا ہے وہی جلوہ شہر کا شہر ہے, وہی جلوہ شہر کا شہر ہے, وہی اصل عالم تیر ہے, وہی نیر ہے, وہی بیر ہے, وہی پاٹ ہے, وہی تھار. نمبر 1 بیوٹی ایسی کہ ان سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں. وقت ہوتا تو بات کرتے. نمبر
क्वालिटी ऐसी कि उनके दुश्मन भी उनको सादिकुल वादुल अमीन कहते हैं। दुश्मन भी कहता है सादिकुल वादुल अमीन। पूरा कुरान उठाकर देखे, अहदीस का ज़ख़ीरा और सीरत उठाकर देखे, दुश्मन ने साहिर को कहा, जादूगर तो कहा, आसिफ ज़दा कहने की उन बदबख्तों ने तक जुरात कर डाली, लेकिन इतने बुग़्ज़ और कीने और दुश्मनी के बावजूद भी वो झूठा कहने की हिम्मत न कर सके, इसलिए कि जिस रसूल ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा उनके दरमियान गुजारा था। और एक बात अंदाजा करें, मेरे आका ने जब अपने दीन की हक्कानियत पेश करनी हुई तो आसमान की बुलंदियों को पेश नहीं किया, चांद के हुस्न को पेश नहीं किया और किसी चीज को पेश नहीं किया, बल्कि क्या फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान जिंदगी का बड़ा हिस्सा गुजार चुका हूं, बताओ तुमने मुझे कैसा पाया। अंदाजा करें, दुश्मन भी उनकी अजमत का इनकार न कर सका। ऐसी क्वालिटी मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में है। बल्कि एक बात आपको बताऊं, गुस्सा कहीं अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे आका के पास वो क्वालिटी मौजूद है कि जलाल और गुस्सा वहां आकर वो भी हुस्न पा जाता है। इंसान हर एक की खूबी बयान करता है, गुस्सा बयान नहीं करता। क्यों? इसलिए कि गुस्सा जिसका बयान होगा अच्छा नहीं लगेगा। मगर कुर्बान जाए आमिना के लाल की बारगाह में हर चीज बिल्कुल तनासुब के साथ है। वहां गुस्सा आकर भी खूबी बन जाता है, बल्कि खूबियों में ढल जाता है। और अल्लाह उस गुस्से को जब बयान करता है तो किस शान से बयान करता है। अल्लाह अकबर। हुनैन की जंग है, दुश्मन का गलबा है, सहाबा के कदम उखड़ चुके हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम जलाल में आते हैं और मुट्ठी भर कंकर उठाते हैं और दुश्मन की तरफ हाथ उठा करके मारते हैं। अंदाजा करें, जहां तलवार, तीर, नेज़े शिकस्त खा रहे हैं बज़ाहिर, हुजूर की मुट्ठी भर कंकरी का कमाल ये है कि जैसे ही कंकर उठा करके मारा, उस लश्कर का मुंह फिर गया। और उस शान को मेरा अल्लाह यूं बयान करता है, वमा रमैता इद रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। मफ़हूम आये करीमा का ये है, कंकरियां फेंकी तूने हैं, हाथ तेरे थे, फेंकना तेरे खुदा का। अंदाजा करिए शान है हुजूर की। और उसके बाद हक़ाइक़ का ये आलम है, सच्चाई और सदाकत क्वालिटी के बाद हक़ाइक़ का ये आलम है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी में कभी किसी चीज को लोगों ने बतौर दिखावा देखा ही नहीं। सच्चाई वहां कैसी है, सिर्फ एक वाकया आपकी जिंदगी का तवज्जो करें। हुजूर अलैहिस्सलाम क्या है? काश हम सीरतुन नबी को पढ़ते, हुजूर की सीरत पर अमल करते, हुजूर की सीरत को आम करते। इसलिए कि आज हमारी कौम बेरारवी का शिकार होने की सबसे बड़ी वजह, इस कौम के पास सबकी जिंदगी पहुंची लेकिन सीरतुन नबी न पहुंच सकी। और हुजूर ही की सीरत हमारे लिए आइडियल है। अगर आज मुसलमान नशा कर रहा है,